نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نعمتیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے بنائی ہیں اور کچھ آخرت کے لیے رکھی ہیں، لیکن کوئی بھی دنیا میں جتنی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا، ان میں کوئی بھی ایسی نہیں جو آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکے یا ان کی جیسی ہو سکے یا ان سے کچھ، سوائے علم کے اور ایمان کے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں جو آخرت کی نعمتوں کے مشابہ ہوں گی، کیونکہ یہ علم اور ہمارا ایمان یہ جنت میں ہمارے ساتھ جائے گا اور ہمارا ساتھ دے گا۔ یعنی انسان کے اندر جب ایمان آتا ہے تو اس سے دل کو خوشی اور سکون اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، اور وہ حلاوت انسان جنت میں بھی محسوس کرے گا۔ اور اس کے ساتھ جب علم حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندھیرے دور کرتا ہے تو انسان کو قلبی بصیرت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے، تو دل کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے، اور یہ چین انسان کو جنت میں بھی نصیب ہوگا۔ تو علم جو ہے وہ دل کی زندگی ہے، اور علم کے بغیر دل مردہ ہو جاتا ہے، اور یعنی دل جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ علم حاصل نہ کرے۔ سو یہ بہت بڑا فرق ہے جاہل میں اور علم والے میں، اور اس لیے ہم جو ہے اپنی پوری ایفرٹ لگا رہے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں اور ایک طرفہ کم از کم قرآن کو گو تھرو کر لیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آباد رکھے، زندہ رکھے، علم کی شمع سے منور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا ساتھی بنائے، آمین۔ سورہ پارہ نمبر 25، سورت ہماری چل رہی ہے حامیم سجدہ، آیت نمبر 47 سے شروع کریں گے ہم۔ الیہ یورد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو بھی پھل اپنے شگوفہ سے نکلتا ہے یا مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے ہم آپ سے کہہ چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی ایسی گواہی دینے والا نہیں۔ اب جو قیامت کا علم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ یہی ہمیں جو کہ لوگ سوال کرتے تھے اور طنز کرتے تھے اور ایک طرح چیلنج کرتے تھے کہ یہ کب آئے گی قیامت، لے بھی آؤ نا، ہمیں نہیں پرواہ، کر لیں جو کرنا ہے، اس والا ایٹیٹیوڈ تھا۔ تو اب یہاں پہ اس پارے کے بالکل شروع میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کا ذکر کیا جا رہا ہے، خاص طور پر ان امور کا جن کا تعلق خاص طور پر اللہ کے ساتھ ہے اور جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان میں سے سب سے پہلے قیامت کا ذکر، یعنی جو علم الغیب ہے ہم پہلے بھی کر کے آئے ہیں، وہ سارے کا سارا اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ پھر جو ہے رزق کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، اور پھر یہ کہ زندگی کس کو کتنی ملنی ہے، کہاں مرنا ہے اس نے، کہاں قبر بننی ہے اس نے، یہ سارے معاملے اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی چیز جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ ہے قیامت، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ کچھ ہمیں نشانیاں بتائی ہیں، لیکن ایکچولی وہ کب ہونا ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو علم ساع ہے کہ قیامت کا علم، اس کو جو ہے وہ لوٹایا جاتا ہے، یعنی تمام انبیاء، فرشتے، باقی ساری مخلوقات اس سلسلے میں عاجز ہیں، اور یہ بار بار فرم کروایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں بحث مت کریں اور نہ ہی نبیوں کو تنگ کریں، انہیں نہیں پتہ کیونکہ اللہ نے ان کو نہیں بتایا، اور نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ یہ کفار کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ زج کرنے کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں جہاں انہیں لگتا ہے کہ نبی شاید بے بس ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ جو ہے میں ہر چیز جانتا ہوں، اور قیامت کا علم بھی میرے پاس ہی ہے، اس واسطے جو ہے نا اب آپ جو ہے اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس سے قبل جنہیں وہ پکارا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے، وہ یقین کر لیں گے کہ آپ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، یعنی اب اور انسان بھلائی کی دعا سے کبھی نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں اس آیت میں، ایک یہ کہ اس دن جو ان کے شریک ہیں جن کو اپنا الہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ان کو کہہ لیں الہ کس شکل میں کس نے کس کو بنایا ہے، بعض باتیں سچی بات پوچھیں تو انسان نے اپنا الہ خود ہی اپنے آپ کو بنایا ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی ذات کے خمار میں گم ہوتا ہے، اسے اپنا آپ ہی ٹھیک لگتا ہے ہر حال میں، جو اس کے پاس ہے وہی اچھا ہے، وہی ٹھیک ہے، وہی رائٹ ہے، باقی ساری دنیا غلط ہے۔
تو میں تو کہتی ہوں اپنا الہ انسان اپنے آپ کو بنا کے پھر آتا ہے، کس قدر بدترین شرک کے اندر ہم ہوتے ہیں مبتلا، کہ ہم اپنا علم، اپنی جو سمجھ ہے وہی سب سے بیسٹ لگتی ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ انسان بھلائی کی دعا کر کے کبھی نہیں اکتاتا، اور اسے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا ذائقہ چکھا دیں تو تو کہنے لگتا ہے کہ میں اسی کا مستحق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہی پڑا تو وہاں بھی میرے لیے بلائی ہی بلائی ہوگی۔ ہم ایسے کافروں کو ضرور بتلا دیں گے وہ کیا کیا کرتے تھے، اور انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہ 2-3 آیتیں، اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول دی ہے۔ ایک تو یہی کہ انسان جو ہے وہ مور اینڈ مور کی جو حرص ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہم لوگوں کی، اور ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں اپنے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، دنیا کے لیے، دین کے لیے، اور دعائیں مانگنے کا حکم بھی ہے، ہم مانگتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھایا گیا کہ انسان کی جو حرص ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو اگر ایک وادی بھر مال مل جائے، پوری ایک ویلی کے برابر بھی مال مل جائے تو بھی اس کو قناعت نہیں ہوگی، دوسری وادی چاہے گا، اور اگر دوسری مل جائے تو تیسری چاہے گا۔ بات یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی، یعنی جس دن وہ مر جائے گا تبھی اس کا تسلی ہوئے گی، ورنہ دنیا میں اس کو جتنا بھی مل جائے انسان کو تھوڑا لگتا ہے مزید کی حرص اس کی چلتی رہتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں کبھی تھوڑا سا کھینچ لوں یا وہ نہ ملے اس کو جو وہ چاہ رہا ہے، یا دیے ہوئے کو لے لوں، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، یعنی وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی رحمت کے یقین نہیں رکھتے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن مومن ایسا نہیں کرتا۔ مومن کو ہر حال میں، اور ہم اپنے انبیاء کے حالات بھی دیکھ چکے ہیں، مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ پہ توکل کرتا ہے اور شکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے دیا، اگر لے گا تو اس میں تیری کوئی مصلحت ہوگی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پھر جو ہے وہ اس چیزیں بڑھا کے واپس کرتا ہے۔ اور میں بہت دفعہ اس کو ایکسپیرینس کر چکی ہوں۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب ہوتا ہے کہ اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور کر دیتا ہے، ان کی مایوسی دور ہو جاتی ہے، ان کو وہ نعمت مل جاتی ہے جو ان سے چھینی گئی تھی یا جس کی وہ دعا کرے تھے، تو کہتے ہیں میں تو اسی کا مستحق تھا۔ فوراً ٹون چینج ہو گئی، فوراً کہہ دیا کہ ہاں یہ میرا رائٹ بنتا تھا کہ مجھے ملے۔ یہ رائٹ کس نے لکھے ہیں آپ کے لیے؟ کہاں سے آئی یہ حق آپ کو کس نے دیے ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملنا ضروری ہے؟ اور پھر یہ کہ پھر اس کے بعد ساتھ ہی اس کی ایروگنس بھی پلٹ کے آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں تو یقین ہی نہیں رکھتا کبھی قیامت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کیا کہہ رہے ہیں، ہم ایسے کافروں کو ضرور بتلا دیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے جو ساری بات ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے ایٹیٹیوڈ، ایسے رویے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ کافر۔ تو کافروں تو کیا کرنا ہے، آج ہمارے حالات دیکھ لیں، ہم سب بھی یہی کرتے ہیں۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ، بڑی بلیسنگ آتی ہے، اور اس دن ہم خود بڑے فن خواہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی تعریفیں، جو دنیا میں آپ کسی ارد گرد تعریفیں، میری قابلیت، میرا یہ، میرا وہ، اللہ تعالیٰ کو ہم اندر سے بالکل نکال دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہوگی یہ بات۔ اور پھر ایک اور، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے، پھر پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ اور آپ پوچھیں کہ بھلا دیکھو، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا ہو۔ قریب ہم انہیں کائنات میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا یہ حق ہے کیا۔ یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر شے پر حاضر و ناظر ہے۔ سن لو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جو بدبخت ہیں، جنہیں لوٹنے کا یقین نہیں ہے، وہی اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں یقینی علم حاصل ہو، جس کے اوپر آپ کے دل کو سکون آئے، دل ٹھہر جائے، اور خوش فہمیوں میں سے نکل جائیں کہ اگر اللہ نے ہمیں آج بہت کچھ دیا ہوا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے ہی لاڈلے ہیں، ہم بڑے مزے سے ہادہ من فضل ربی کر کے چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ہم متکبر ہو جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیے جا رہا ہے، اور ہم ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا پورا مزاج ہی بدل چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، اللہ نے ہمیں یہاں دیا تو آگے بھی خیال رکھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خوش فہمیاں ہیں، آگے جانے کے لیے آپ کو اپنے اعمال جو ہیں وہ بہتر کرنا ہوگا۔ یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، جو اللہ نے فضل یہاں کیا ہے وہ آپ کے امتحان کے لیے آیا، بس یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو مال میں نے دیا ہے، یہ مال اور اولاد، ہم بار بار پڑھیں کہ فتنہ،
کہ نا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے اور یہ جو بیٹے ہیں، یہ جو اولادیں ہیں، یہ فتنہ ہے اس دنیا کے لیے، آزمائش ہے، اور اسی دنیا کا مال ہے، انہوں نے ادھر ہی رہ جانا ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو اگر ہم اپنے آزمائش کے طور پہ لیں گے تو پھر اس کو ہم اچھی طرح خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں بھی کریں گے، اور ہمارے اندر ایروگنس نہیں آئے گی بلکہ شکر گزاری آئے گی اور عاجزی آئے گی۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رکھے۔ صرف جو ہے کہ عمل، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اصل بات یہ کہ نیت کیسی ہے، آپ کی نیت خالص ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ اور جو شخص اللہ کے لیے نیک اعمال کرے گا وہ ہر حال میں مطمئن اور راضی رہتا ہے۔ اور اپنے دل کو سکون دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص ہو۔ سورۃ الشورى آیات ہیں اس کی 53 اور یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ حامیم عین سین قاف، اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے، آپ کی طرف آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وحی کرتا رہا ہے۔ ارض و سماوات میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے اور وہ عالی شان اور عظمت والا ہے۔ ابو ذر غفاری جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابہ تھے، ان کی آگے جو ہے وہ ایک بیان کردہ حدیث آئے گی، وہ ہے کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے ہیں تو اس کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ بھی ایک وحی کی ہی صورت ہوتی ہے جو قرآن میں نہیں ہوتی لیکن حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کی جسے میں ہدایت دیتا ہوں، تم سب بھوکے ہو سوائے اسے جسے میں کھانا کھلاؤں، اور تم کو میں مجھے سے مانگا کرو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ اور اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم سب مجھے سے لباس مانگا کرو میں آپ کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے ہی بخشش مانگا کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین جن و انس ایک ساتھ مسلسل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو وہ عطا کر دوں جو وہ مانگتا ہے، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، مگر جنتی جو ہیں مگر جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کچھ کمی آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ تمام خزانوں کا مالک و مختار ہے، سب کچھ بے حساب عطا کرتا ہے۔ جس نے بھی مانگنا ہو، جو مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ صورت اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کیا کہتی ہے آگے جا کے۔ جو کچھ ہے زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور وہ بہت ہی عالی شان اور عظمت والا ہے۔ اور جو کچھ یہ مشرکین کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، جبکہ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، اور سن لو یقیناً اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ یہاں پہ دو باتیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ یہ جو مشرکین تھے نا، یہ نعوذ باللہ اتنی بری بری باتیں کرتے تھے کہ آخر انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے، اتنا سنگین ہے کہ اگر میں نے ان کے لیے مہلت مقرر نہ کر رکھی ہو کہ ان کو پکڑ کی، تو شاید آسمان کی مخلوق دنیا والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی نہ کرتی۔ یعنی فرشتے آپ کو پتہ نا ہمارے دعا کرتے ہیں، ہم کل کے لیسن میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ فرشتے مسلم موقعوں پہ ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اسپیشلی نماز کے جب ہم بعد میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مغفر لہ وارحمہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس پہ رحم فرما۔ تو فرشتوں کی دعائیں بھی رک جائیں ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی جو ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ابھی تک میری مہلت کے اثر میں ہے، اس لیے چل رہا ہے ابھی تک۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے والی بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ نبی سے کہا جا رہا ہے۔
اس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، اور اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا جہنم میں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو کارساز بنا رکھا ہے؟ حالانکہ کارساز تو صرف اللہ ہی ہے، اور وہی مردے زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کر چکا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب یہ نبی سے کہا جا رہا ہے، لیکن ساری باتیں ہماری سمجھ میں تو آ رہی ہیں، ہم اس کو بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، لیکن اس آیت میں آگے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ باہمی اختلافات جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں دنیاوی معاملات میں چلتے رہتے ہیں، ہم بھی بہت سی چیزوں میں آپ کے گھروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو لوگ مذہب کے معاملات میں اختلاف کرتے ہیں، دیکھیں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، پھر سیاست میں اختلاف ہوتے ہیں، اتنی پارٹی بازی چلتی ہے، حالات حاضرہ میں اختلاف ہوتے ہیں، سب موضوعات پہ ہم بلا تکان بول سکتے ہیں اور بولتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ اختلافات ختم بھی ہو جاتے ہیں، چلتے بھی ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں، اور سیناریو بدل بھی جاتے ہیں، مگر دینی معاملات میں جو اختلافات ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، ان کا فیصلہ صرف اللہ کے حکم سے ہوگا، کیونکہ اللہ ہی کارساز ہے، فیصلہ اللہ کا۔ اور اس میں ہمیشہ انسان کے اندر یہ حرص ہونی چاہیے کہ وہ صحیح دلیل کو اپنائے اور کسی قسم کی انا پرستی کا شکار نہ ہو، اور اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آخرت کی فکر کریں۔ یہ وہی بات آ گئی کہ یہ سارا فساد ہی کس چیز کا ہے کہ جو انا ہے انسان کی وہ حق قبول کرنے نہیں دیتی، چاہے معاملہ کوئی بھی ہو۔ تو یہ جو قریش تھے یہ بہت ہی انا پرست تھے، انہیں پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، انہیں پتہ تھا جو بھی بات کریں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور لیکن خود بھی ان کے کچھ کردار کی کافی خوبیاں ہم دیکھتے ہیں اور ان میں تھیں بھی، لیکن یہ جو بات تھی اس سلسلے میں وہ ایک انتہا کی ہٹ درمی پہ اترے ہوئے تھے۔ کیوں؟ انہیں اپنی انا پسند تھی، انہیں یہ منظور نہیں تھا کہ انہیں اتنے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کے اللہ کسی اور کو نبی کیسے بنا سکتا ہے، اس لیے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے نا عجیب و غریب چیزیں لے کے آتے تھے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے فیصلہ صرف میرا، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وہی میرا رب ہے اور میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور اسی پہ رجوع کرتا۔ ہم نے اپنے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی وہی کہیں گے، وہی کہتے ہیں، وہی کہا وہی کیا جو اللہ نے ان سے کہا۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اب ایک اور آگے خوبی کہ کیوں اللہ کو ہی ہم نے رجوع کرنا ہے، اور اللہ ہی سب کا ہے، کہ وہ سارے ارض و سماوات کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، یوں وہ تمہیں زمین میں پھیلا دیتا ہے اور کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اور وہ سب کچھ سننے دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز آ گئی اس آیت میں، اور وہ یہ کہ اللہ کے مثال ہے ہی نہیں۔ آپ جتنا مرضی امیجن کر لیں، اول تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ دنیا کی کسی چیز کو اللہ سے مثال نہیں دے سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی جیسی کوئی چیز نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی حیات، اس کی قدرت، اس کی عظمت، حقیقت، حکمت، ہر چیز انسانوں اور اس دنیا میں پائی جانے والی چیزوں سے بہت بلند اور برتر ہے۔ تو ہمیں یہ اپنی جو عقل کے گھوڑے ہیں ان کو نہیں دوڑانا چاہیے۔ پھر یہ کہ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ارض و سماوات کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والے ہیں۔ ابھی پیچھے ہم حدیث بھی پڑھ کے آئے ہیں، ہمیں روٹی، پانی، کپڑا، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے سے مانگو میں ہی دوں گا، میرے علاوہ تم صرف محتاج ہو۔ وہ بہتر ہے کہ انسان اپنی محتاجی اللہ کے آگے رکھے، کیونکہ اسی نے پورا کرنا ہے ہمیں اس ساری چیز کو، اور اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا، اور جو ہم نے آپ تک وہی کیا، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، اور دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔
آپ ان مشرکوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہی ان پر گراں گزرتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اور لوگوں میں فرقہ بندی ان کے علم آنے کے بعد پیدا ہوئی تھی، ان کی باہمی ضد بازی کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب سے ایک مقررہ مدت تک کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، اور ان کے بعد جو کتاب کے وارث بنائے گئے وہ شک میں پڑ گئے جو انہیں بے چین کیے رکھتا تھا۔ شک کسی قسم کا بھی ہو انسان کا سارا سکون برباد کر دیتا ہے، اور یہ تو دین کے معاملے میں شک میں تھے تو پھر سکون کہاں سے آئے گا کسی کو بھی۔ اور لہٰذا آپ اسی دین کی دعوت دیجیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اس پر ڈٹ جائیے اور ان کی خواہشات پر نہ چلیے، اور کہہ دیجیے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اور اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تمہارے درمیان کا کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی ایسا جھگڑا نہیں تو نہیں کہ ہمیں لازماً کو سمجھوتا کرنا پڑے، دین کی دعوت دینا تھی، اس کی وضاحت کرنا تھی۔ یہ آپ وسلم جو کہہ رہے ہیں یہ آیتیں ان کی طرف سے سمجھیں، اللہ نے اتاری کہ یہ ان کی دل کی بات انہوں نے قریش سے کہا کہ بھئی، یعنی یہ ہوتا ہے نا ایک ٹائم آتا ہے، ہم پچھلے انبیاء کو بھی دیکھ چکے ہیں، جب وہ تھک چکے ہوتے ہیں ہر چیز کر کر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی، اب تمہاری مرضی، تمہارے مال تمہارے ذمہ، ہمارے مال ہمارے ذمہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دین کی کوئی جھگڑا نہیں آپ کے ساتھ میرے پاس، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اور اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں نے ہر طریقے سے اس کی وضاحت کر دی، ہر طریقے سے سمجھا کے دیکھ لیا، بتا کے دیکھ لیا۔ اب اگر تمہاری بات نہیں تم لوگوں نے ماننی تو پھر آپ کی مرضی، آپ کی راہ الگ، میری تمہارے مال تمہارے ساتھ، ہمارے مال ہمارے ساتھ، اور ہماری تمہاری راہیں جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئیں۔ اور بیسکلی کہ یعنی دو چیزیں ہی انسان کو فائدہ دیتی ہیں، نیکی کا کام ارادہ کرو تو پھر اس کو کر گزرو، یہ نہیں کہ آپ جو ہیں وہ نیکی کریں گے اور آپ کو کوئی مشکلیں نہیں آئیں گی۔ مشکلیں ہم دیکھیں ہمارے نبی کی زندگی میں کتنی مشکلیں آئی تھیں، ان لوگوں کو سمجھانا جن کے اندر وہ پلے بڑے تھے، کس قدر مشکل اور زج کر دینے والا عمل تھا ان کے لیے۔ اپنے رشتہ دار، ان کے سگے رشتہ دار ان کی بات نہیں مان رہے تھے، اور وہ لوگ تھے جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو یہ تو طے ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا اس کی زندگی میں مشکلیں آئیں گی، اس کے اپنے گھر والے بعض کا روڑے اٹکاتے ہیں اس کے لیے، اور پھر یہ کہ آزمائش بھی ضرور ہوگی اور کسی نہ کسی سے امتحان بھی ضرور آئے گا۔ تو بات ساری یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ اس کو آپ ڈٹ جائیں دین کی دعوت کے اوپر، اپنی بات کے اوپر، اب ان لوگوں کی خواہشات پہ مت چلیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے وہ مومن کے حصے میں ہی آئے گی۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داہدۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اور جو لوگ اللہ کی ذات کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت ان کے رب کے ہاں باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیے۔ میزان یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل جو ہے انسان کی عقل سلیم ہے جو کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھی، یعنی ہمیں ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بلٹ ان جو ہے وہ عقل یا ایک ضمیر یا ہمیں ایک دیا ہے جو پہچان کر سکتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اور جب تک انسان اس کو خود غلطیاں کر کے مار نہ دے وہ چلتی رہتی ہے اور آپ کو اندر سے ٹک ٹک کرتی رہتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں احساس دلاتی ہے کہ کچھ غلط ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا شبہ ہم نے رسول کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ تو اور آپ کو کیا علم کہ شاید قیامت قریبی ہو، اور جو لوگ اس قیامت میں ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی جو ہے وہ مچاتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ایک حقیقت ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہی گمراہی میں دور تک چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں دیکھیں تین چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دی، ایک کتاب، ایک میزان اور ایک قیامت کا ذکر۔ تو کتاب، میزان اور قیامت، یہ تینوں چیزیں جس کو ڈر ہوگی اسی کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا اور اسی کی آخرت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ ہم کتاب پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ حساب کا دن، بدلے کا دن بھی آنا ہے، اور یہ کہ وہاں میزان بھی ہونا ہے، ہمارے اعمال کو تولا بھی جانا ہے۔ تو اس کے لیے ان ساری اپنی آخرت کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو سیدھے رکھنے کے لیے ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ہے،
تاکہ ہمارے اعمال درست ہوں اور تاکہ ہم میزان کے اوپر ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہے وہ رزق دیتا ہے، اور وہ طاقتور اور زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ صرف دنیا ماننے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہو جس کا اللہ نے اذن ہی نہیں دیا، اور اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے۔ اور اس دن آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، مگر وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور اپنے رب کے ہاں جو چاہیں گے وہی انہیں ملے گا، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ بیسک اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب تمہیں کہا جا رہا ہے بار بار کہ اللہ کا وعدہ سچا اور قیامت میں آنے میں بھی کوئی شک نہیں، اور تم کہہ دیتے کہ ہم نہیں مانتے قیامت کیا چیز ہے، اور ہم تو اس کو ایک جو ظن پہ ایک جو خیالی چیز گمان کرتے ہیں اس کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ قیامت جو ہے جتنی آپ کوشش کریں گے وہی آپ پائیں گے۔ پھر قیامت جب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب سے آپ ڈریں گے اور اللہ سے معافیاں مانگیں گے، یہ توبہ کریں گے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، اور پھر ہم جہنم اس کی مقدر کر دی، اور جس میں وہ بدحال و دتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور آخرت جو ہے وہ چاہے اس کے لیے اپنی کوششیں بھی کرے وہ مومن ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش قدر کی جائے گی۔ جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، اور اللہ کے نزدیک جو پہنچ گیا وہاں پہ وہی سب سے اصل میں کامیاب ہے۔ دنیا میں چاہے وہ کتنا سپر مین ہی ہو، اصل کامیابی کیا ہے کہ آپ نے جنت حاصل کر سکے یا نہیں۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اور یہی وہ افضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے آپ کہیے کہ اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، البتہ قرابت کی محبت چاہتا ہوں، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے، اور بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور بہت ہی قدردان ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر کر دیتا، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے، بلا شبہ وہی دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہیں وہ ان کا ایک اور جو ہے وہ بات اس کو کلیئر کر رہے ہیں کہ کہ اگر آپ کو یعنی جو انبیاء ہیں وہ آپ سے کوئی اجر اجرت نہیں مانگتے، اور یہ بھی کہ ان کا انکار بذات خود نبی کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبانی کئی دفعہ اس کا اعلان کرا ہے کہ آپ سلم درجہ ذیل اعلان بھی فرمائے کہ اگر میں نے تم سے کسی اجرت کا مطالبہ کیا تو بھی تمہارے لیے ہے، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ اور ان حالات میں کہ آپ کو پتہ کہ یہ جو مشرک تھے، یہ کفار تھے، یہ آپ کی جان کے بھی دشمن بنے ہوئے تھے، تو ان حالات میں تو یہ ویسے ہی جب کہ ہر بندہ آپ کا دشمن بنا ہوا ہے تو ان حالات میں ان سے کیا اجرت مانگنی تھی؟ ان سے وہ کیوں مانگیں گے؟ کون دے گا ان کو اجرت؟ وہ تو فری میں لینے پہ تیار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ دعاؤں کی جو قبولیت ہوتی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کہ نیک عمل کریں تو اس کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جلدی قبول کرتا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور ہماری جو برائیاں ہیں ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو نیک عمل کریں نیک عمل کریں ایمان لائیں تو اللہ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، اور اللہ اپنے بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو یہ زمین میں سرکشی کرتے اور ادھم مچا دیتے، مگر ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری مرضی، میں نے دنیا میں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے، اور ہر بندے کو جتنا وہ ہینڈل کر سکتا ہے میں اتنا دیتا ہوں اس کو، اور رزق کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں صرف دولت پیسہ ہی رزق ہو۔ جس کو اللہ نے سمجھ دے دی، حکمت دے دی، دین کی سمجھ دے دی، سب سے اچھا رزق تو یہی ہے۔ پھر اگر کسی کے پاس اچھی صحت ہے تو یہ بھی بہت بڑا رزق ہے انسان کے پاس،
اور اگر علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے اور سے اچھے برے کی پہچان دے دی، یہ بھی بہت بڑا رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بہتر جانتا ہوں۔ اور اگر ہم دولت کو ہی لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو پیچھے جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب دولت دی، انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ فرعون نے کیا کیا، قارون نے کیا کیا، حامان نے کیا کیا۔ یہ دولت کے مارے ہوئے لوگ تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر بندے کو ہر چیز دے دوں تو وہ تو خدا بن کے بیٹھ جائے گا اور پھر وہ پوری دنیا میں فساد برپا کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میری حکمت ہے کہ میں کس کو کیا دیتا ہوں تاکہ زمین کے اندر جو ہے نا وہ بیلنس رہے، وہ آ کے تباہی نہ مچا دیں اور لوگوں کا رزق اپنے ہاتھ میں لے کے ان کو بھوکوں نہ مار دیں۔ تو لوگوں کی سرکشی کو دبا کے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اپنے اندازے سے دیتا ہے، جہاں جس کو جتنا چاہیے یا جس کے لیے جتنا کافی ہوتا ہے اس وقت اس کے حساب سے اپنے وہ کرتا ہے تدبیر۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کی مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، وہی کارساز ہم کے لائق ہے۔ تو آپ سوچیں نا کہ اگر کسی کو ہر چیز مل جائے تو وہ اللہ کو کیوں پکارے گا؟ اسے اللہ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہ کہے گا ہر چیز تو مجھے مل گئی ہے، وہ تو خود خدا بن جاتا ہے۔ تو پھر جب ہم تنگ ہوتے ہیں، کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں کوئی کمی آتی ہے، تو پھر ہم اللہ کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، تو اللہ عطا بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا جھکنا اور اپنے آگے مانگنا یہ بہت پسند ہے، اور اس لیے بھی جو ہے ہمیں تنگیاں اور تکلیفیں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں کہ تاکہ بندے کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رہے۔ اور اس کی نشانی میں سے ایک نشانی اس کی ارض و سماوات ان جانداروں کو پیدا کرنا جو اس نے ان میں پھیلا رکھ دیے ہیں، اور وہی جب چاہے انہیں اکٹھا کر لینے پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب سے ہی آتی ہے، اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، اور تم اسے زمین میں عاجز نہیں کر سکتے کہ تمہیں سزا نہ دی۔ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اور ان کی نشانی میں سے وہ جہاز ہے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اگر چاہے تو ہوا ساکن کر دی اور سطح سمندر پر کھڑے رہ جائیں، اور اس میں بھی وہ ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں۔ سوچیں پہاڑوں کے برابر جہاز اس وقت بھی چلتے تھے۔ اللہ نے اتنی عقل سمجھ ان لوگوں کو بھی ایک طرح کی ٹیکنالوجی دے رکھی تھی کہ وہ لوگ سمندروں کے اوپر جہازوں جیسے بڑے بڑے، جو اس زمانے میں بھی کشتیاں لے کے چلتے تھے، پہاڑوں جیسے بڑے جہاز ہوتے تھے ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری ہی دیوی جو ان کو جو مسخر کیا سمندروں کو ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، ورنہ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو اگر ساکن کر دے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہلے گا، وہاں پہ ہر چیز سٹل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، لہریں بناتا ہے جو ہماری اس سفر کو آسان کرتی ہیں، لیکن اس میں بھی صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے ہی نشانیاں ہیں۔ یعنی جو انسان مومن کی زندگی کی یہ دو صفات بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک صبر، یعنی اگر مشکل آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے تو صبر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اور دوسرا ہے کہ شکر کریں، کہ دونوں حالتوں میں جب اللہ تعالیٰ نواز دے تب بھی شکر کریں، اور اگر فی الحال ٹائم لگ رہا ہے تو صبر کے ساتھ شکر بھی کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میرا شکر کرو گے تو میں آپ کو مزید عطا کروں گا۔ تو اس لیے شکر کریں اللہ تعالیٰ کو، آپ کا الحمدللہ جو دیا ہے، جو میرے پاس ہے، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس میں، بس آپ مجھے یہ بھی دے دو، میری یہ تکلیف دور کر دو۔ تو صبر اور شکر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہماری تکلیفیں بھی دور کرتا ہے، ہمارے جو ہے وہ بہت سے قصور بھی معاف کر دیتا ہے اور ہماری مصیبتوں کو ٹال بھی دیتا ہے۔ لیکن اور ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں اور معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے بنا نہیں، تمہیں جو بھی دیا گیا ہے متاع حیات ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی آپ کو ملا ہے، مل رہا ہے، تھا، جو آنے والا ہے، وہ سب اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ دنیا کا مال یہیں رہ جانا ہے، اور جو آخر رہنا ہے اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یعنی جو جنت انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا لے کے جائے، تو جنت جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ پھر ایک خوبی اللہ مومن میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ توکل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ ایمان تو وہ لے ہی آئے نا، اس کے ساتھ ہی اس کے اندر صبر بھی آ گیا کہ اللہ کس میں مصلحت ہے، اگر میرے ٹف حالات جا رہے ہیں، اگر بیماری میرا پیچھا نہیں چھوڑی، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ اور اگر اللہ بھی ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مشکلات دور کرتا ہے۔ اب توکل کرنا کیا ہوتا ہے کہ توکل صرف یہ نہیں کہ آپ بس بیٹھ جائیں اور اپنے ہیلے یا وسیلے یا اپنے اسباب کو اختیار نہ کریں، کوشش نہ کریں اپنے حالات کو بہتر کرنے کی، اپنے معمولات کو بہتر کرنے کی۔ ہم میں سے خدا نخواستہ کسی کو تکلیف آتی تو ہمیں چاہیے ہم علاج کرائیں، یہ سنت ہے،
اس کے لیے جو بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، دم کریں، جو بھی کریں، ہجامہ کرائیں، ہم کرتے ہیں نا، لیکن اس کے بعد جب ہمارے بس میں جو تک کر لیا، اب اللہ پہ توکل کہ اللہ تعالیٰ میں یہی کر سکتا تھا، آپ پلیز میری تکلیف آپ ہٹا دیں، کیونکہ شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اور باقی جو دوسری چیزیں بھی ہیں، کوئی بھی چیز ہو، زندگی کے عام کام ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی داخلہ کرانا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، تو ہم ایفرٹ تو کرتے ہیں نا، آپ ٹکٹ خریدیں گے تو ہی جہاز میں جا کے بیٹھیں گے نا، اب یہ تو نہیں میں نے سوچ لیا میں نے جانا ہے، اب اللہ تعالیٰ جی میں نے تو توکل کر لیا، اب ہر چیز آپ کے سامنے آ کے حاضر ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ توکل وہ ہے کہ اپنے جو آپ کے اختیار میں، انسان کے اختیار میں، وہ کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے پہ بھروسہ بھی کرو اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ کام ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، یقیناً اس میں بہتری ہوگی۔ اگر آپ اسی یقین کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ کے دل کو سکون رہتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا تو اسی میں میری بہتری ہوگی، پھر آپ کے اندر سے وہ بے چینی نہیں رہتی، آپ کے اندر سے وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، ایک نیگیٹیوٹی نہیں آتی، انسان ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے، اور یہ توکل انسان کو بہت مضبوط کرتا ہے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے، یہ مومن کی ایک بہت بڑی خوبی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وہ جو بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ بھی مومن کی شان ہے، اللہ خود بتا رہا ہے کیا کہ وہ جان بوجھ کے بڑے بڑے چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے ہیں انسانوں سے، انسان معافی مانگتا رہتا ہے، اور کہتے ہیں نا ایک نماز سے دوسری نماز کے وقفے دوران جتنے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے ان کو، تو معافیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوشش کر کے جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ بے حیائی دیکھیں جو فحش کام ہے ان سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کی جائے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ بڑے گناہ کیا ہیں، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، سحر یعنی جادو کرنا، کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جہاد میں دشمن کے مقابلے میں پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلنا، اور بھولی بھالی عفیف مومن عورتوں پر تہمت لگانا، بد کرداری کے الزام لگانا۔ اور پھر اور بھی آتے ہیں اس کے اندر، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی، یہ سارے دیکھیں یہ تقریباً 10 چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ جو انسان کوشش کر کے مومن ان چیزوں سے بچتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور پھر جب انہیں غصہ ہے تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی غصہ تو انسان کو آ ہی جاتا ہے نا، زندگی میں بہت سے موقع ہوتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کی شان یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹرین ایسے کیا ہوتا ہے کہ وہ معاف کرنے کی جو ہمت رکھتا ہے لوگوں کو نا، تو جو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، جب وہ آپ کے سامنے لایا گیا البتہ کسی نے اللہ کی قابل احترام باتوں کی توہین کی ہو تو آپ نے اللہ کے لیے اس سے بدلہ لیا۔ تو ذات کا جو انتقام ہوتا ہے نا، وہ اگر انسان معاف کرنے کی ہمت رکھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو چیز ہے وہ بہت پسند ہے۔ اب یہ ساری مومن کی خوبیاں آ رہی ہیں، اب آگے دیکھیں کیا آ گیا، والذین استجابوا لربہم، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، وقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، امرہم شورا، اور ان کے باہمی کام مشورے سے طے پاتے ہیں، اور شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبیاں آ گئی ہیں، کتنی کوالٹیز ہیں ایک مومن کی جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی، اور اللہ تعالیٰ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ایک مومن ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہونا چاہیے۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو اسے بدلہ لے لیتے ہیں، یعنی اتنا ہی لیتے ہیں، اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ اتنا ہی بدلہ لیتا ہے جتنا ہوا ہے تو اتنا اس کا حق ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دے تو اللہ کے نزدیک زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو بدلے کی جو ہے یہ چیزیں، ظلم یہ ظاہر اتھارٹیز کے تھرو ہی ہوتا ہے، ذاتی طور پہ جا کر کسی بندے کو نہیں مار سکتے کہ میرے پہ ظلم ہوا۔ اور وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کا ذمہ ہے، وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْہِم مِّن سَبِیلٍ، اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بھی بدلہ لے لے اور اس پر کوئی الزام نہیں، یعنی جس پہ ظلم ہوا اگر اس نے اتنا بدلہ جو ہے وہ لے لیا تو اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں۔ اور انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق
اولئک لہم عذاب علیم، اور الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے المناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت ہی ہمت والا کام ہے۔ اب یہاں پہ شورا کا لفظ آیا، یہیں سے یہ صورت ہے کہ مشورہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے زندگی کے اندر۔ اچھے لوگ، مومن لوگ اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کے معاملات کو مشورہ لے کے کرتے ہیں، اور حکومتوں کے معاملات بھی پتہ ہے مشورے سے چلتے ہیں۔ اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے وہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے جنگ احزاب میں مشورہ کیا، کہ پھر انہوں نے مشورے پہ یہ بات مانی کہ جو ہے وہ ٹرنچ کی جائے، ارد گرد ایک خندق کھودی جائے، صحابہ سے مشورہ کیا تھا۔ جنگ بدر میں بھی مشورہ کیا، پھر ان کے مشورے پہ وہ نکل کے باہر آئے جنگ لڑنے کے لیے۔ تو لیکن مشورہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس فیلڈ کے اہل لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ میں نے کوئی گھر کا کام کرنا ہے، مثلا مجھے انٹیریئر ڈیکوریٹر، مجھے انٹیریئر کا کچھ کرنا ہے، اور میں کسی ایسے بندے کو لے ہوں جس کا خیر خبر، جس کو پتہ ہی نہیں انٹیریئر ہوتا کیا ہے۔ تو اگر آپ مشورہ ان سے کریں جو اس فیلڈ کے بندے ہوں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے خدا نخواستہ، تو آپ کو تکلیف تو ہے، سر میں درد ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو پیروں کا ہے، تو آپ کو تو صحیح مشورہ نہیں ملے گا نا۔ تو مشورہ صحیح لوگوں سے کرنا چاہیے، اور اس کا مقصد کسی مسئلے کے تمام پہلوؤں کو سامنے لانا ہوتا ہے، اور مشورہ کی شرعی حیثیت و آداب سے آگاہی کے لیے بھی جو ہے نا ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو مشورہ ہم لوگوں سے کر رہے ہیں، اب مشورے کے بعد جو حل جو بھی آ رہا ہے اس کا، وہ شریعت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ تو پھر آپ کو دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے حکم، وہ کہاں پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ اور مشورے کی جو اہمیت ہے، حسن کہتے ہیں کہ جب کسی قوم نے باہمی مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو ان کے پاس زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی گئی، اور اس میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ رب کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اور پھر آپ نے آیت یہ تلاوت کی، یہ بات آپ کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو اپنے بہت سے معاملات جو ہیں ہم کرتے بھی ہیں، لیکن یہ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ خود ہی فیصلے نہیں کرتا، اور مشورے کے بعد فائنل فیصلہ تو ظاہر ہے جو مشورہ لے رہا ہے اسی کا ہی ہوگا۔ وما يضلل الله فما له من ولي من بعده وتظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الى مرد من سبیل، اور وہ جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کا والی نہیں۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے، کو جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے۔ اب جب یہ ظالم لوگ، اب ظالموں کی باتیں شروع ہوں گی، پچھلا ہم دیکھتے ہیں کتنی ساری آتے ہیں نان سٹاپ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کی خوبیاں گنوائی ہیں، کہ یہ خوبیاں ایک مومن کا ترا امتیاز ہوتی ہیں، اور ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ صبر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہونا چاہیے، ہمیں نماز قائم کرنی ہے، ہمیں سود سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، ہمیں گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، اور پھر یہ کہ ظلم نہیں کرنا کسی کے اوپر۔ اگر کسی کے اوپر ناجائز ہو گیا تو جتنا ہوا ہے اتنا ہی بدلہ کافی ہے، اور اس کو ایکسٹرا واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر انسان معاف کر دے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور اب یہ بات آ گئی کہ ان لوگوں کی جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جو تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو اپنے آپ کو، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے۔ یعنی جو شخص گمراہ ہوتا ہے وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتا، بلکہ اپنے عزیز و قارب اور دوستوں کی بھی لٹیا ڈبو دیتا ہے۔ یعنی آپ اگر خود گمراہی پہ ہیں، اور اسپیشلی اگر کوئی بندہ گھر کا بڑا ہے جس کو سارے فالو کرتے ہیں، تو وہ تو پھر پورے گھر کی بربادی کا باعث ہو گیا نا۔ تو اس لیے ہمیشہ گمراہ لوگوں کی جو صحبت ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ آپ کا جس کے اندر علم آ جائے، اب ہم قرآن کے گو تھرو ہو جائیں گے تو بہت اچھی طرح ہمیں پتہ ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور گمراہی کدھر ہے اور سچائی کدھر ہے۔ تو اس سارے کے باوجود اگر ہم اپنے دوستوں کو چھانٹی نہ کریں اور انہی کے ساتھ گھومیں پھریں، انہی کے ساتھ لگے رہیں، تو ان کی صحبت جو ہوتی ہے وہ نقصان کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جہاں چاہیں گے آپ کو لے جائیں گے اور نقصان کروائیں گے۔ اور پھر ہوتا ہے کہ پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے۔ اب یہ ایسے لوگوں کو جب اپنا عذاب اور اپنا انجام سامنے دیکھیں گے تو پھر کہ دنیا میں تو تکلیفیں آتی بھی رہتی ہیں، جاتی بھی رہتی ہیں، عذاب بھی ٹلتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں پیچھے جو بیماری ہے دنیا کو جس نے لپیٹ میں لیا تھا، جب آئی تھی تو لگتا تھا اب سب کچھ ختم ہو کے جائے گا، یہاں سے کتنا خوف پھیلا ہوا تھا۔ اب اللہ کی رحمت سے اللہ نے طریقے سجھائے، لوگ نکل گئے اس چیز سے، اور اللہ کا شکر ہے امن سکون واپس آیا، دنیا اسی زور و شور کے ساتھ چل رہی۔ لوگ اب یاد بھی نہیں کرتے اس کرونا کو، جو وہ شروع والا سال تھا، سوچیں ذرا۔ لیکن یہ عذاب آتے ہیں اور جاتے ہیں اور ٹلتے ہیں، لیکن جو اصل عذاب ہے آخرت کا وہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ اور یہ جو لوگ جو پوچھ بھی لیں گے واپسی کی کوئی راہ ہے،
تو واپسی کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ اور پھر وتراہم آپ دیکھیں گے یوردون علیہ خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی، اور جب انہیں جہنم میں پیش کیا جائے گا تو ذلت سے جھکے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جو ایمان لائے تھے وہ کہیں گے اصل میں خسارے والے وہ ہیں جنہوں نے یوم قیامت اپنے آپ کو اور گھر والوں کو خسارے میں رکھا۔ سن لو ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے، یعنی جن لوگوں کو عذاب کے جو مستحق ہو گئے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں جو سکول میں کھڑے ہوں گے، جو جنت کی طرف جانے والے ہوں گے، ان کو نظریں جھکا کے کنکھیوں سے دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ اصل خسارے میں تو وہ خود ہی رہ گئے اور یہ دوسرے ہیں جو یہ ٹھیک بچ گئے۔ باقی ہے کہ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا اور جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، جسے اللہ کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بچاؤ کی کوئی راہ نہیں ہے۔ حضرت صہیب کہتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اچھا رہتا ہے، یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے نصیب میں نہیں کہ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا شکر والی، اگر آپ کے ارد گرد لوگ اچھے ہیں نا تو یقیناً کبھی کبھی ایک دم کوئی بہت بڑی مصیبت آ بھی جائے نا تو جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں نا، اچھے لوگوں کی جو صحبت ہے، عقل والے، علم والے، سمجھ والے، وہ امیجیٹلی آپ کو پینک ہونے سے بچا لیتے ہیں اور آپ کو عقل کی بات سجھا دیتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم کن لوگوں میں رہتے ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، میری گاڑی کو کھڑی کو کسی نے اتنی زور سے مارتا، برانڈ نیو گاڑی بھی 2 ہفتے ہوئے لیے ہوئے، اس کا پورا دروازہ اندر ٹھک گیا۔ تو میں اندر، ہم ایک گیدرنگ میں تھی، تو کسی نے جب آ کے مجھے بتایا تو اس نے مجھے پہلے یہ نہیں بتایا کہ گاڑی کو کچھ ہو گیا، مجھے کہتی ہے لبنہ، میں نے کہا، کہتی سے الحمدللہ، میں نے کہا کیا ہوا، کہتی نہیں مجھ سے الحمدللہ، میں نے کہا الحمدللہ، کہتی ابھی والی دعا پڑھو، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہو گیا ہے نقصان، اور جب تک مجھے نقصان کی سمجھ آئی تب تک میں ایکچولی کام ہو چکی تھی کہ ہاں ہو گیا کام، اب کیا واویلا کرنا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اچھی صحبت، اچھی کمپنی اور مومن لوگوں کی صحبت آپ کو آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے ایک طرح سے، اور اگر اپنی ٹریننگ انسان خود کا طرز سمجھ ہو کہ کس معاملے میں کس موقع پہ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو انسان اپنے حواس اپنے قائم میں رکھے تو انشاءاللہ تعالی ہم جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں نا ان سے بھی بچ جاتے ہیں، چاہے بعد میں ان پہ شرمندہ ہوں، لیکن اس موقع پہ اگر نکال دیے تو وہ غلط ہو جاتا ہے کام۔ اور ان کے لیے حمایتی نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اور اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو اور جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور تم اظہار ناراضگی بھی نہ کر سکو گے، اور پھر اگر وہ منہ موڑے تو ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا اور آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو بھول جاتا ہے، اور اگر اس کی بدعمالیوں کو سب کو کوئی تکلیف پہنچے تو انسان تو ہے ہی ناشکرا، فإن الإنسان کفورا، ناشکرا۔ اور یہ بات آ گئی کہ نبی کے ذمہ صرف کام پہنچا دینا ہے پیغام اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو یہ جو ہدایت ہے انجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ نے بتا دیا، اب ہر طرح کھول کھول کے بتا دیا، اللہ نے جو کہا اللہ کے نبی نے بتا دیا، اب جو ہے ان کی جو اپنی بدعمالی ہیں وہی ان کو پہنچیں گی، اور انسان تو ہے ہی ثابت ہو چکے، انسان جو ہے وہ نا شکر ہے اور کفر کرنے والا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اور اللہ کے ارض و سماوات کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا لڑکیاں اور لڑکے ملے جلے، اور جسے چاہے بھانج بنا دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے یا وہی، مگر وہی یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ یقیناً عالی شان اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ اللہ کسی بندے سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، اور یہ بندے کی مجال ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے، اور وہی کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے پردے کے پیچھے سے بات کی، ڈائریکٹ بات کی، ہمارے نبی سے کی ہوئی ہے بات، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کی ہوئی ہے، یہ اللہ کے اپنے سیٹ اپ ہیں پردوں کے پیچھے سے، اور باقی جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے وہی آتی ہے۔ اور یہ بات ہے کہ یہ لوگ چونکہ چیلنج کرتے تھے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا،
تو یہاں آیا کہ وحی جو ہوتی ہے ایک تیز اشارہ ہوتا ہے، اور اس آیت میں وحی کی 3 اقسام بیان کی گئی. ہم دیکھیں گے کہ ایک ہے وحی الہام یا القاء، جو اندر کسی غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے، جسے موسیٰ کا ہوا تھا. اس کے علاوہ غیر انسان کو بھی ہو سکتا ہے، جیسے شہد کی مکھی کو ہوا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات دل میں ڈال دیتا ہے. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور بیلوں میں اپنا گھر بنائیے. سورۃ نحل میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. اور براہ راست مگر حجاب کے پیچھے کلام، جیسے حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معراج کو ایسے ہی کلام فرمایا تھا. تو یہ یہاں سے وہ دلیل بھی ملتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا. تیسرا فرشتوں کے ذریعے، اس کی بھی 2 صورتیں، فرشتے انسانی شکل میں بھی آئیں اور کلام کرے، جیسے حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکلوں میں آئے تھے. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مریم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انسانی شکلوں میں آتے رہے. دوسری صورت میں فرشتے نبی کے دل پر نازل ہو کر القاء کرتے ہیں، اور قرآن کریم اسی طرح ہی نازل ہوا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو ایسی آتی ہے جیسے گھنٹی کی جھنکار، اور کبھی بھی مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے. پھر جب فرشتے کا کہا مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے. اور کبھی فرشتہ فرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے تو مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کا کہا یاد کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو اسی حال میں دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی اور پھر موقوف ہو جاتی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا. تو اللہ تعالیٰ کی جو اس دنیا میں پیغام پہنچانے کے 3 طریقے ہم نے سمجھ لیے. ایک جو القاء ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ دل میں ایک خیال ڈال کے اس کو پکا کر دیتا ہے. تو جیسے حضرت ابراہیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوابوں میں بھی ان کو آتا رہا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں، جیسے حضرت مریم کے دل میں ڈالا، کہہ رہے ہیں کہ مکھی کے دل میں اللہ نے مکھی کو سمجھایا، وحی کی اس کو. اور پھر ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کے پورا کرتا ہے، اور یہاں پھر پردے کے پیچھے سے بات کی اللہ تعالیٰ نے. اور کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اس طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یعنی آپ کو قرآن کا علم تھا اور نہ ہی آپ ایمان کی تفصیلات جانتے تھے. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا آپ کو اور خود بھیجا. اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے روح سے تعبیر فرمایا، کیونکہ اس میں مردہ دلوں کی زندگی بخشنے کی صلاحیت موجود ہے. اس طرح روح جسم میں حیات کی علامت ہے، اس طرح قرآن کریم سے حیات قلب نصیب ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لیکن ہم نے اس روح کو روشنی بنا دیا، اور ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس روشنی سے ہدایت دیتے ہیں. بلا شبہ آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور. اور سماوات میں موجود ہر چیز کا مالک ہے، اور دیکھو سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں.